الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کردار کا ذکر فرمایا تھا جو لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے والا، اللہ اور اللہ کے دین سے دور لے جانے والا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا تھا. اب دوسرے کردار کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، لہم واسطے ان کے، جنات، واحد کیا ہے؟ جنت، باغات ہیں، نعیم، نعمتوں والے، نعمتوں بھرے باغات یا نعمتوں بھری جنتیں ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے. ایمان کے ساتھ نیک عمل جو ہے وہ ضروری ہے. ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے بغیر تو بالکل کوئی جزا ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ نیک اعمال کی شرط بھی اللہ نے رکھی ہے کہ نیک اعمال بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتوں بھری جنتیں ہوں گی ان کے لیے. خالدین فیہا، خالدین کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. خالدن، خالدان، خالدون، اصل میں خالدون تھا، مفعول ہونے کی وجہ سے خالدین ہوا ہے. اسم فاعل ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. فیہا، اس میں، جنت میں، ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، پکا وعدہ اللہ کا اس بات کا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، دنیا میں ان کی زندگی ہاں کیسے بھی گزری، غریب رہے، مسکین رہے،
بھوکے رہے فاقہ کیا، اچھے رہے برے رہے، بیمار رہے صحت مند رہے، اللہ کا پکا وعدہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ انہیں ضرور جنت میں بھیجے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے، اپنا وعدہ پورا کرنے پہ پوری طرح غالب ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہے اور کوئی اس میں رکاوٹ بن جائے، یا اللہ وعدہ پورا کرنا چاہے لیکن اللہ کے پاس وسائل و اسباب نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح غالب بھی ہے اور پوری حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بغیر کسی کے ساتھ ظلم کے، زیادتی کے، پورے انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اب یہ بات تو ہم جیسے کمزور اور ضعیف ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دی کے بعد اللہ کا وعدہ حق ہے یا پکا ہے، ورنہ اللہ کی جو بات ہے من اصدق من اللہ قیلا، بات کہنے میں، بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسی باتیں اللہ کے ارشاد فرمانے کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ بھئی ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دے گا، یا آخرت کی فلاح ہی در حقیقت اصل فلاح ہے، یا دنیا میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ایمان لائیں اور اس کے ساتھ نیک اعمال کریں، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی توحید کے دلائل کا آغاز فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات، خلق کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلق اس نے پیدا کیا، سماوات واحد کیا ہے؟ سماوات سارے آسمانوں کو، بغیر امدن، امد کا واحد کیا ہے؟ عمود کا معنی ستون، بغیر آمدن، اس بغیر ستونوں کے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ ترونہا، ترون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ترونا تم دیکھتے ہو، ترونا تم دیکھتے ہو، ہاں اس کو، کس کو؟ ہاں کی ضمیر دونوں طرف ہو سکتی ہے، ستونوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، آسمانوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی ضمیر آسمانوں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم آسمان کو دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی ستون نہیں ہے، اور اگر ستونوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دیکھتے ہو آسمانوں کو کہ بغیر ستونوں کے ہیں، بغیر امدن۔ تم اس بات کو دیکھ رہے ہو کہ آسمان کھڑا ہے بغیر امدن، بغیر ستونوں کے۔ اور اگر سماوات کی طرف ہو ضمیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود دیکھ رہے ہو آسمانوں کو کہ ان کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ستون جو ہے وہ بھی ٹھوس چیز ہے اور آسمان جو ہے وہ بھی ٹھوس چیز ہے۔ یہ مال ایسے نہیں ہے کہ ایک نظر کا انتہا ہے یا انسان کا تخیل ہے، انسان جب اوپر دیکھتا ہے تو جو اینڈ ہے انسان کی نظر کا یا فضا کا تو اسی کو آسمان کہتے ہیں، بلکہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک ٹھوس چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تخلیق کیا اس کو۔ اور پھر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو انسانوں کی روحیں اوپر لے جائی جاتی ہیں اور دروازہ ناک کرتے ہیں فرشتے، پھر اس کو دروازے کو اجازت کے ساتھ کھولا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یہ کوئی فضائی چیز نہیں ہے، یہ آنکھوں کی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، القا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، ماضی کا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ القا اس نے ڈالا، اس نے ڈالا، فی الارض زمین میں، رواسیہ
رواسیہ کا واحد کیا ہے؟ راسیہ. رواسیہ پہاڑوں کو ان یہ کہ تمیدا بکم، تمیدا جی مضارع کا فعل ہے اور سیگا واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے. یہ رواسی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس نے ڈالے یا بنائے یا گاڑے فی الارض زمین میں رواسیہ بہت سے پہاڑ، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان تمید بکم، تمید کا معنی لڑک جانا، ان بیلنس ہو جانا، کسی چیز کا ان بیلنس ہو جانا، کسی چیز کا ٹلٹ ہو جانا، لڑک جانا، اس کو تمید کہتے ہیں. ان تمید بکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ زمین بکم تمہارے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، انسانوں کو لے کے لڑک نہ جائے، ان بیلنس نہ ہو جائے. یہ آیت قرآن مجید کی جن آیات پہ اعتراضات کیے ہیں کافروں نے، آج بھی جس طرح اس زمانے میں اپنی عقل اور فہم کے مطابق کفار اعتراض کرتے تھے، اسی طرح آج بھی عقل اور فہم کے مطابق یا اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی یا مادی ترقی کے اعتبار سے کافروں نے قرآن مجید کی آیات پہ اعتراض کیے ہیں. ان میں سے اسی آیت پہ اعتراض یہ کیا گیا ہے، یہ انٹرنیٹ پہ تقریباً 30 اعتراضات یہودیوں اور کافروں نے اور ہندوؤں نے کیے ہیں، جو اس سے پہلے بھی مختلف اوقات پہ میں نے ان کی وضاحت کی ہے. اور چونکہ یہ آیت آئی ہے اس لیے اس کے حوالے سے اس آیت پہ اعتراض یہ کیا گیا ہے، اٹس ویری آبویس دیٹ محمد واز کمپلیٹلی اگنورینٹ اباؤٹ دی جیولوجیکل ریزننگ فار ایگزسٹینس آف ماؤنٹینس. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم اراضیات کے حوالے سے پہاڑوں کے وجود کے بارے میں مکمل طور پہ نا واقف تھے، نا آشنا تھے. He saw that mountains are heavy, so a good way to explain their existence is to say that mountains prevent earthquakes. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ پہاڑ جو ہے یہ بہت ہیوی چیز ہے، بھاری چیز ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہے، خود بنایا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، وہ یہ اعتراضات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے. لہذا وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ پہاڑ جو ہے یہ بڑی ہیوی چیز ہیں، لہذا ان کا مقصد جو ہے وہ ارتھ کوئکس کو روکنا. ارتھ کوئک کا مطلب ہے زلزلہ، زلزلے وغیرہ روکنا ہے اس کا مقصد. آگے لکھا ہے کہ firstly the particular reason for existence of mountain is a direct contradiction with modern geology. یعنی جو موجودہ اراضیات کے علوم ہیں ان کے بالکل عکس ہے یہ توجیہ. جیولوجی proves to us that movement of earthquakes itself cause mountains to be formed. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیولوجی کے اعتبار سے، علوم اراضیات کے اعتبار سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہی زمین میں زلزلوں کا باعث بنتے ہیں. پہاڑ پھٹتے ہیں اور آتش فشاں پہاڑ جنہیں کہا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ زمین جو ہے اس پہ پہاڑوں کی موجودگی کی یہ جو دلیل ہے کہ یہ زلزلوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے یا علوم اراضی سے واقف نہیں تھے، لہذا یہ دلیل دے دی انہوں نے.
اس میں جو خیانت ہے، علمی خیانت، وہ یہ ہے کہ اس نے تمیدہ کا معنی خود ہی غلط کر کے خود ہی غلط اس کی توجیہ کی ہے۔ زمین کی شیکنگ کو روکنا تو مطلوب نہیں ہے، نہ ہی زمین پہ زلزلوں کو روکنا، کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا گیا۔ اب خود کافروں نے اس کا ترجمہ کر لیا اور یہ اس کا معنی بنا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں انہیں ہم نے بنایا ہے زلزلوں کو روکنے کے لیے۔ یہ تو آج خود انہوں نے بنا لیا اپنے پاس سے، اور بنانے کے بعد کہا جی ہماری جیولوجی جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ پہاڑ تو باعث ہے زلزلوں کا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اگنورینٹ تھے، جاہل تھے، اور انہیں علم نہیں تھا کہ یہ پہاڑوں کی اصل مطلوب یا مقصود کیا ہے۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا جو قرآن بات کہتا ہے، یا اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی اور ہمیں بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ موومنٹ تو زمین کر ہی رہی ہے، بلکہ دو طرح کی موومنٹ ہے۔ ایک موومنٹ وہ ہے جس کا اپنے آربٹ میں ایک چکر زمین 12 گھنٹے میں پورا کرتی ہے۔ دوسری موومنٹ وہ ہے جو اپنے آربٹ میں ایک سال 365 دنوں میں پورا کرتی ہے۔ دو طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ موومنٹ تو آلریڈی کر رہی ہے زمین، حرکت تو کر رہی ہے زمین، اور آتشفشاں پہاڑ جو ہیں وہ زلزلوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ پہاڑ نہ بناتے تو یہ زمین لڑک کے لوگوں کے بوجھ کی وجہ سے زمین لڑک جاتی اور تمہارا اس زمین پہ قیام کرنا ناممکن ہو جاتا۔ زمین ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ ان بیلنس ہو جائے۔ زمین کی موومنٹ جو ہے وہ خواہ 24 گھنٹے والی موومنٹ ہو یا 12 مہینے والی موومنٹ ہو، آج تک جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں کبھی ان بیلنس نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلیم یہی ہے کہ پہاڑ جو ہم نے بنائے ہیں اس زمین کی موومنٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے بنائے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہی نہیں کہ موومنٹ کو روکنے کے لیے یا زلزلوں کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے ہیں۔ پہلے تو کافروں نے اس کا مطلب غلط اخذ کر لیا خود ہی، اس کا غلط ترجمہ کیا خود، اور پھر اس کے بعد اعتراض کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا جیولوجی کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے خیانت۔ اور جتنے بھی اعتراضات کیے گئے قرآن مجید پہ ان سب کا یہی معاملہ ہے، صرف اس ایک آیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے 30 اعتراضات کیے گئے ہیں سارے در حقیقت علمی خیانت ہیں یا ان کی اپنی جہالت ہے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ القا فی الارض رواسیا، ہم نے گاڑے ہیں زمین میں پہاڑ، ان تمیدہ بکم، کہ یہ زمین تمہیں لے کے لڑک نہ جائے، ان بیلنس نہ ہو جائے۔ وبث فیہا، وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں یعنی اس زمین میں، من کل دابۃ ہر طرح کے جانور، یعنی ہر طرح کے جانوروں کو ہم نے پیدا کیا اور زمین میں پھیلا دیے۔ سمندر میں بھی ہیں، خشکی میں بھی ہیں، ہوا میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے اور ان کو پھیلا دیا۔ انزلنا، یہ سارے دلائل کس چیز کے ہیں؟ توحید کے۔ آسمانوں کو بغیر ستون کے بنانا، اتنی بڑی چیز آسمان کو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کو کیسے بنایا، والى السماء اور آسمان پہ غور نہیں کرتے، كيف رفعت ہم نے اس کو کس طرح اونچا بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ آسمان ہزاروں سال سے یا لاکھوں سال سے یا کروڑوں سال سے جب سے ہی بنا ہے کہیں سے اس میں کریک آ گیا ہو، کہیں سے مرمت کرنے کی ضرورت پڑی ہو، کہیں سے اس کا کوئی ٹکڑا نیچے گر گیا ہو، کہیں سے اس میں کوئی خلل آ گیا ہو، جیسے اللہ نے بنایا آج تک ویسے ہی ہے اور بغیر ستونوں کے ہے۔ ایک چھوٹی سی انسان کو چھت بنانی پڑتی ہے، اس کے نیچے انسان کو ستون دینے پڑتے ہیں، اور اگر بغیر ستونوں کے کوئی ایریا بنانا ہو، چھت ڈالنی ہو، اس پہ کہتے ہیں جی اس پہ دگنا خرچ آئے گا، اس لیے کہ بغیر ستونوں کے ہے یہ۔ اور اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان کہ انسان اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، اور انسان کو اندازہ نہیں کہ اس کی وسعت اور اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس کا پھیلاؤ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اس کو بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ الہ ہوتا تو ضرور جھگڑا کرتا کہ ایسے نہیں، مجھے تو ایسے اچھا لگتا ہے،
میں تو ایسے بنانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. لیکن ایک اللہ ہے جو کامل قدرت والا ہے، جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، آسمان بنایا ہے اور زمین پہ پہاڑ بنائے ہیں، اور پھر جانوروں کو بنایا جس کو ساری زمین پہ پھیلا دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، انزلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، کیونکہ بادل آسمانوں کی طرف ہی ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے یعنی بادلوں سے ہم نے پانی کو نازل کیا. فَأَنبَتْنَا کون سا فعل ہے؟ انبتنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. انبتنا ہم نے اگایا. نباتات اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، سبزہ جو اگتا ہے زمین سے، ہر طرح کا سبزی ہو، چارہ ہو، غلہ ہو، پھل ہو، پھول ہو، سب کو نباتات کہتے ہیں. اسی سے انبتنا ہم نے اگایا، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ زمین کے لیے. فیہا اس میں اگایا ہم نے، من کل زوج، من کل ہر طرح کا، ہر چیز کا جوڑا، من کل زوج ہر طرح کا جوڑا، کریم. کریم کا معنی، کریم کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت سخی ہو، بڑا شریف النفس ہو، بہت ہی شریف النفس آدمی، بہت سخی آدمی کو کریم کہتے ہیں. یہاں مراد ہے بہت ہی اچھے، بڑے ہی عمدہ، بہترین قسم کے. یعنی انسان دیکھتا ہے تو انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے. گلاب کا پھول ہے، دوسرے پھول ہیں، پھل ہے، پتے ہیں، انسان ذائقہ چکھتا ہے آم کا یا دوسرے پھلوں کا، انسان ان صبر نہیں کر سکتا، انسان اشش کر اٹھتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کتنی بہترین ہیں. غلہ ہو، پھل ہو، پھول ہو، جو بھی چیز ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہترین چیزیں تمہارے لیے اگائی ہیں زمین سے. اور پھر ہر چیز کا جوڑا، آپ تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں میں جوڑے ہیں، نر اور مادہ، درختوں میں بھی ہوتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے جو زمین سے پھل پودے اگائے ہیں یہ جوڑے ہیں. سائنس تو آج یہ باتیں کہہ رہی ہے، اور سائنس کا معاملہ تو کیا ہے، ایک دن ثابت کرتی ہے، دوسرے دن اسے جھٹلا دیتی ہے، پھر تیسرے دن یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھی، اور قیامت تک ویسی ہی رہے گی جیسی آج. اس لیے کہ اصل علم جو ہے وہ علم وحی ہی ہے. یقینی علم جو ہے وہ علم وحی ہے. سائنس کا علم تو ظنی علم ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ثبوت میں ہیں کہ یہ کام کرنے والے ہم ہیں. انبتنا، انزلنا، اور خلقا اللہ نے پیدا کیا، القا اللہ نے ڈالے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. لہذا یہ ساری باتیں توحید کے اسباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ سارے کام تو ہم نے کیے. اور اگر کوئی حضرت صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی دادا صاحب ہیں، یا کوئی 11ویں والے 13ویں والے ہیں، تو ان میں سے کوئی کام کر کے دکھائیں. تخلیق کا معاملہ ایسا ہے جہاں بڑے سے بڑے دعویٰ دار سارے کے سارے جھوٹے پڑ جاتے ہیں. کتنے حضرت صاحب ایسے ہیں دعویٰ کرنے والے، دوسروں کو اولادیں دینے والے، اپنی اولاد نہیں ہے. دوسروں کو نرینہ اولاد دیتے ہیں، اپنی نرینہ اولاد نہیں ہے. خود بستر میں پڑے ہیں، دوسروں کو صحت دیتے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تھوڑا سا بھی اگر غور کرے، تھوڑا سا بھی عقل سے کام لے، تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ تخلیق کے معاملے میں انسان بالکل بے بس ہے. ساری دنیا کے چکر لگا لیتا ہے انسان، ڈاٹوں پھر لیتا ہے، جی انگلینڈ سے ہوا ہے، امریکہ سے ہوا ہے، مرد بھی درست ہے، تندرست ہے، عورت بھی تندرست ہے، میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، جی اولاد نہیں ہوتی. سارے ڈاکٹر کہتے ہیں جی سرٹیفکیٹ تمہارے بالکل صحیح ہے، تم فٹ ہو اولاد کے لیے، مرد بھی اور عورت بھی، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. کون ہے نہ دینے والا؟ روکنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے.
دیتا ہے تب بھی جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحیح سالم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کمزور دیتا ہے، ضعیف دیتا ہے یا معذور دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق کے معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہے دخل دینے والا، اگر کوئی ہے اختیار رکھنے والا، اگر کوئی ہے میرا شریک تو وہ کچھ کر کے دکھائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، ھذا خلق اللہ، ھذا یہ ساری باتیں، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، پہاڑ ان میں، اور پھر آسمانوں سے بارش برسانا، زمین سے نباتات اگانا، ھذا یہ ساری باتیں خلق اللہ، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیداوار ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، ارو کون سا فعل ہے؟ امر ہے، دکھاؤ، ارو نی مجھ کو، اللہ فرماتے ہیں دکھاؤ مجھ کو، ماذا کیا چیز، ماذا استفہامیہ ہے، ماذا کون سی چیز، خلقا پیدا کی، الذین ان لوگوں نے، من دونہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو حضرت صاحب ہیں، جو پیر صاحب ہیں، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دینے والے، کرنی والے، بھرنی والے، جنہیں تم مانتے ہو، جن کے درباروں پہ جاتے ہو، جن کی نظریں نیازیں چڑھاتے ہو، جن کی جا کے منتیں مانتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، فارونی، مجھے دکھاؤ ذرا۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے مدلل بات فرمائی ہے، اور کتنی دل میں بیٹھ جانے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے تم شرک کرتے ہو، میرا شریک سمجھتے ہو انہیں، اور سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، حضرت صاحب کے پاس یہ ہے، حضرت صاحب کے پاس، ذرا ان کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیں، ان سے بیعت تو کر کے دیکھیں، ذرا ان کی خدمت تو کر کے دیکھیں، بڑا کچھ ملتا ہے حضرت سے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ذرا مجھے بھی دکھا دو، انہوں نے ان چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو پیدا کی ہے؟ آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، پہاڑ بنائے، یا بارش برسائی آسمان سے، یا زمین سے نباتات اگائی، کون سی چیز ہے جس میں ان کا دخل ہے، ان کی شرکت ہے، یا ان میں سے کون سی چیز ہے جو خود انہوں نے تخلیق کی ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری تخلیق ہے، میرا کلیم ہے، میرا دعویٰ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ اور اب اگر ان کا دعویٰ ہے کچھ کہ ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی شریک ہیں اللہ کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ارونی، دکھاؤ پھر مجھے کیا ہے تمہارا حصہ۔ میں زمین کو بنجر کرتا ہوں، زمین کچھ نہیں اگانے والی، ذرا اس میں اگا کے دکھاؤ۔ جانور مر رہے ہیں، انسان بھوکوں مر رہے ہیں، تھال کے علاقے میں کتنے علاقے ہیں جن میں قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں برستی۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا بارش برسا کے دکھاؤ، زمین سے نباتات اگا کے دکھاؤ۔ آج اتنی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ اتنے مصائب اور آلام آتے ہیں مسلمان پہ، مسلمانوں پہ ساری دنیا میں پٹ رہی ہے، کہیں مر رہے ہیں غربت سے، فاقے سے، اور کہیں ویسے کفار ظلم کر رہے ہیں۔ اگر واقعی کوئی ہے اللہ کا شریک، اللہ کی ساری مصلحتیں شامل ہیں ان کاموں میں، اللہ کی حکمتیں غالب ہیں ان کاموں میں، لیکن اگر کوئی ان کاموں میں اللہ کا شریک ہے تو اسے چاہیے کہ بنجر زمین کو آباد کر دے، آسمانوں سے بارش برسا دے، کاسالی کو ختم کر دے۔ ملک جو ہے وہ تو قرضے لینے کے دب گیا کافروں کے نیچے، یہ قرضے ہی کوئی اتار دے حضرت صاحب۔ اگر اتنے کوئی دینے والے ہیں، یا اتنے مشکل کشا ہیں، یا اتنے حاجت روا ہیں، تو حاجت پوری کر دیں مسلمانوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں فارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونہ، کہ ان چیزوں کے علاوہ کون سی چیز ہے جو ان لوگوں نے پیدا کی، جن کو تم اپنا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہو یا میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بل الظالمون، ظالمون کون سا فعل ہے؟ ظالمون، ظالمان، ظالمون، فاعل، فاعلان، فاعلون، عالم، عالمان، عالمون، جاہل، جاہلان، جاہلون۔ فاعل ہے فاعلن کے وزن پہ، ظالمن، فاعلان دو کام کرنے والے، ظالمان دو ظلم کرنے والے، ظالمون فاعلون کے وزن پہ،
سارے کے سارے ظالم، یہ جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ ضلال کا معنی گمراہی، مبین کا معنی کھلی۔ یہ جتنے بھی مشرک ظالم ہیں میرے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور فلاں کے پاس اختیارات ہیں، فلاں کو اللہ نے دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کے بعض اقوال اور بعض نصیحتیں پیش فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ مفسرین نے یہی وضاحت کی ہے کہ لقمان جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے، اس پہ سارے مفسرین کا اتفاق ہے، حبشی غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی حکمت اور دانائی دی ہوئی تھی، لوگ ان کی حکمت اور دانائی کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں اس لیے، ان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے بنی اسرائیل کے فرد تھے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور ان کے واقعات اور ان کی نصیحتوں کے صحیفے کہہ لیجئے یا کتابیں کہہ لیجئے، وہاں عربوں میں بھی بعض لوگوں کے پاس موجود تھے، اور عرب ان کے نام سے، ان کی بعض نصیحتوں سے واقف تھے، جانتے تھے انہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین اور دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دعوت لے کے آئے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں، وہی لقمان جن کی نصیحتیں، جن کی باتیں تمہارے درمیان مشہور ہیں، اس لقمان نے بھی یہ باتیں کہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، اور اخلاق ہے، بد اخلاقی چھوڑو، اور آخرت ہے، آخرت اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس لقمان کے قصے تمہارے درمیان مشہور ہیں، جس لقمان سے تم واقف ہو، جس لقمان کی وعظ و نصیحت تم پڑھ کے دوسروں کو بتاتے ہو، سناتے ہو، اس لقمان نے بھی یہی باتیں کہی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس لقمان کی باتیں تسلیم کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تسلیم نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو تم یہ باتیں خود اپنے پاس سے گھاڑ لائے ہو، تم ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتے ہو۔ لقمان کی باتیں بھی یہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے بتائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی۔ اولاد کے ساتھ جو ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے بڑے خلوص کا تعلق ہوتا ہے۔ باپ خواہ وہ کام نہ بھی کر سکے کوئی نیکی کا یا خیر کا، وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میری اولاد یہ کرے۔ ایک آدمی خواہ بے نماز ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، لیکن قدرتی طور پہ اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ میرا بیٹا ضرور نماز پڑھے۔ یہ جو اللہ نے جذبہ رکھا ہے والدین کا اولاد کے لیے، یہ انتہائی خلوص کی علامت ہے کہ جو بات یا جو تعلیم انسان اپنے بیٹے سے کہے گا اس میں نہ کوئی جھوٹ کہے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب دے گا، نہ کوئی غلط بات کہے گا، بالکل وہی بات کہے گا اپنی اولاد سے جس کو حق اور سچ سمجھتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری خیر خواہی کی بات ہے، بیٹا یہ تمہاری اچھائی کی بات ہے، اس سے تم زندگی میں کامیاب رہو گے۔ اولاد کے ساتھ انسان انتہائی درجے کی خلوص، ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے حوالے سے ہی یہ بات فرمائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کیں جو کہ انتہائی خلوص پہ، خیر خواہی پہ اور ہمدردی پہ مبنی تھیں، اور وہی باتیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں، تم انہیں مانتے نہیں۔ لقمان کی باتیں تم ساری سمجھتے ہو کہ بڑی حکمت کی اور بڑی دانائی کی باتیں تھیں، حالانکہ باتیں ساری وہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، کون سا فعل ہے آتینا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے دی۔ آتیتو کیا مانا؟ میں نے دی،
واحد متکلم. اور آتینا ہم نے دی لقمانا مفعول پہ ہمیشہ زبر آتی ہے آخر میں. فاعل پہ کیا آتا ہے؟ فاعل پہ پیش آتی ہے. یہاں لقمان کیونکہ مفعول ہے لہذا زبر آئی. آتینا ہم نے دیا لقمان کو الحکمتا حکمت دانائی عقل مندی. کس لیے دی؟ ان یہ کہ اشکر للہ. اشکر کون سا فعل ہے؟ اشکر امر ہے. اشکر یہ ہم نے اس پہ احسان کیا، ہم نے اس کو نعمت عطا فرمائی حکمت کی، دانائی کی. بہت بڑی حکمت جو ہے دانائی، فہم، عقل مندی، ذہانت، فطانت، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے جتنی چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. عقل مندی، ذہانت، معاملات کی تہ تک فوراً پہنچ جانا، بات کو فوراً سمجھ لینا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ذہانت، فطانت، عقل مندی، دانائی، حکمت اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو دانائی اور حکمت عطا کی، اس لیے اشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کر. اللہ کا شکر ادا کر. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرے، یا اللہ یہ واقعی تیری ہی دی ہوئی. انسان اکڑ نہ جائے میرے جتنا تو ذہین ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں تو بڑی باتیں سمجھ سکتا ہوں، بڑی جلدی بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں. یہ چیز اکڑنے والی نہیں ہے، تکبر کرنے والی نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، عقل مندی دی ہے، حکمت اور دانائی دی ہے، فقہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ انشکر، اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں دیوانہ یا پاگل یا مجنون نہیں بنا دیا، ہمیں موٹے عقل والا یا بدھو یا بیوقوف نہیں بنایا. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے نظر صحیح سالم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ضعیف اور کمزور دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کان صحیح سلامت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بہرا کر دیتا ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. واضح طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے نعمتیں اس لیے دی ہیں انشکر للہ، تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور. ہم نے انسان کو دماغ دیا، دل دیا، آنکھیں دیں، کان دیے. والذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون. ہم نے تمہیں دیا، دل بھی دیا، آنکھ بھی دیے، کان بھی دیے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اللہ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور. بندہ شکر گزار ہوتا ہی نہیں. انسان اس وقت ہائے اللہ کرتا ہے جب اسپتال میں پہنچتا ہے، جب بیمار پڑتا ہے، آنکھیں اندھی ہونی شروع ہوتی ہیں، کان بہرے ہونے شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوتیں واپس لینی شروع کر دیتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر انسان کی زبان سے نکلتا ہے ہائے یا اللہ، یا اللہ سے دے، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ اپنا فضل کر سے دے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان تسلیم کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں سب کچھ دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یشکر، ومن اور جو شخص یشکرو، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جو شکر کرتا ہے یا کرے گا. من یشکر، من کی وجہ سے آخر پہ جزم آ گئی، یشکرو تھا مضارع کا صیغہ. جو شخص شکر کرتا ہے یا کرے گا فَإِنَّمَا، پس وہ یشکرو شکر کرتا ہے لِنَفْسِهِ، اپنی جان کے بھلے کے لیے. جو شخص اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ کہے گا، کتنا ثواب ہے اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری کی ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے.
یہ تو ہمیں تو قدر و قیمت نہیں ان الفاظ کی. الحمدللہ تسبیح، اس سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہنے سے کتنے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ کہنے سے کتنے خوش ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلانے کے لیے بتایا کہ ان کا اتنا اجر و ثواب ہے. فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ وہ کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پہ ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے یہ کلمے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ جو شخص شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ سارے کے سارے ایسے متقی بن جاؤ، ایسے متقی بن جاؤ کہ جتنا کوئی انسان متقی بن سکتا ہے، ساری دنیا پہلے بھی پچھلے بھی انسان بھی جن بھی سارے کے سارے انتہائی متقی بن جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کرو گے، میری سلطنت میں، میرے اقتدار میں، میری حکومت میں، میری قدرت میں، اختیارات میں ذرہ برابر بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے فاسق بن جاؤ، فاجر بن جاؤ، نافرمان بن جاؤ، اگلے بھی پچھلے بھی انسان بھی جن بھی، تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری سلطنت میں، میری اقتدار میں، میری خدائی میں ذرہ برابر کی کمی نہیں کر سکوں گا. جس نے نیک بننا ہے اسے اپنا بھلا کرنا ہے، جس نے گناہگار بننا ہے، برا بننا ہے، اپنا بگاڑنا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ ومن کفارا اور جو شخص ناشکرا بنے گا، جس نے ناشکری کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید اپنی ذات میں آپ تعریف کیا گیا، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں، اس کو تعریف کی محتاج نہیں کہ ہم الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کی ذات حمید ہوگی، ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے تو اللہ کی تعریف کوئی نہیں کرے گا. سبح للہ ما السماوات والارض زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی ثنا کر رہی ہے. اگر ایک انسان نہیں کرے گا تو اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ صرف ایک فرشتے ہی اتنی مخلوق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور جو بیت اللہ شریف کے اوپر اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسی طرح فرشتے طواف کرتے ہیں جس طرح بیت اللہ شریف کا انسان طواف کرتے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی کہ جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اگر انسان اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی حمد نہیں کرتے تو اللہ بے پرواہ ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہماری نمازوں کی، اللہ کو پرواہ نہیں ہمارے روزوں کی، اللہ کو پرواہ نہیں ہماری تراویحوں کی، اللہ کو پرواہ نہیں ہماری تلاوت کی. جو نہیں کرنا چاہتا، جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جائے جہنم میں. اللہ کیا بگاڑ لے گا؟ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، بے سکونی کی، بے آرامی کی زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، جہنم میں جائے گا. اور جو آدمی اللہ کا حکم مان لے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی بسر کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون قلب رہے گا اسے. اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہوں گے، اللہ انعام کریں گے، اللہ فضل فرمائیں گے، اللہ رحمت فرمائیں گے. اپنا بھلا کرے گا جو نیکی اختیار کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. جو اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اپنا نقصان کرے گا. اللہ کی ذات جو ہے بے پرواہ ہے ہمارے اعمال سے، ہماری حمد و ثنا سے، ہماری تسبیحات سے، ہماری عبادت سے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اللہ کی جو تعریف ہے وہ کائنات کی ہر چیز ویسے ہی کر رہی ہے. انسان اگر غور کرے
تو زمین آسمان اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، آسمان سے نازل ہونے والی بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ بذات خود اللہ کی تعریف زبان سے نکلتی ہے، الحمدللہ واقعی اللہ تعریف کے قابل، اللہ کے لیے ہی سزاوار ہے احمد، اور کسی کے سزاوار نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہیں یا بیٹے کو کہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب قال کہا لقمان نے، یہاں لقمان بات کرنے والے ہیں، فاعل ہیں، لہذا نون پہ پیش آئی ہے، فاعل پہ پیش آتی ہے، مفعول پہ ضمیر ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب لقمان نے کہا، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، ہوا کی ضمیر لقمان کے لیے، اور وہ یعنی لقمان، یعظ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعظ، واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، اس کو، کس کو؟ اپنے بیٹے کو، کی ضمیر بیٹے کے لیے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، کیا نصیحت کر رہا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ سب سے بنیادی بات لقمان کی نصیحتوں میں بھی اور انبیاء کی دعوت میں بھی سب سے پہلی، سب سے بنیادی بات یہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم، ظلم ہے، عظیم، صفت اور موصوف ہے شرک، اور عظیم صفت ہے اس کی، بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کر کے انسان اللہ تعالیٰ پہ بھی ظلم کرتا ہے، اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ نا حق کو دوسرا حق دے دینا، نا حق کو دوسرے کا حق دے دینا۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی شریک ہیں اللہ کے، جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، بت ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جن کو بھی انسانوں نے اللہ کا شریک بنایا، ان کو اللہ کا حق دیا گیا، ان کو اللہ کا حق دیا گیا جس کے وہ لائق نہیں تھے، جس کے وہ سزاوار نہیں تھے۔ لہذا اس اعتبار سے جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ پہ ظلم کرتا ہے کہ اللہ کا حق جو تھا وہ دوسروں کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل سواری میں بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، بندے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ اور پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بچا لے۔ اور اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے، اگر تو اس کے اعمال صالح ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار صحیح دل سے، سچے دل سے کیا ہے، جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کبائر کا مرتکب ہوا ہے، تو اپنے کبائر کی سزا وہ ضرور بھگتے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اپنے کبائر کی سزا تو بھگتنی ہے۔
کبیرہ گناہ کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. جو بھی آدمی کبیرہ گناہ کرے گا وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کہہ کے جہنم میں نہ جانے کا مطلب یہی ہے، یا جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، یا دوسرے اولیاء صلحاء کی سفارش سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو علماء یا صلحاء یا فضلاء شہداء ایسے ہوں گے جن کے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت سے بغیر جہنم میں وہ بھیج دیں گے ادھر جنت میں. لیکن جو کبائر کے مرتکب ہیں، اگر اللہ چاہیں گے، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بندے، جب تک تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں. جب تک تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہوں سے زمین ہی کیوں نہ بھر جائے، الا یہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. اور شرط یہ ہے، الا یہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. بہت بڑا ظلم ہے یہ. اور انسان کا شرک کرنے کے بعد اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے. اللہ کے ساتھ ظلم تو یہ ہوا کہ اللہ کا حق کسی دوسرے کو دے دیا. اللہ کا حق جو ہے، خالق کا حق مخلوق کو دے دیا، یہ ظلم ہوا اللہ پہ. اور انسان کا اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دے. انسان کا اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان عذاب میں مبتلا کر دے گا. لہذا فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. آگے پھر دوسری نصیحت لقمان نے بیٹے سے یہ کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لقمان کی وصیتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی طرف سے ارشاد فرمائی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں تھے، لیکن جیسے اوپر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اسے یہ کہا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ جو غیر انبیاء کو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القاء کر دیتے ہیں دل میں، بات کو الہام کر دیتے ہیں، ایک بات دل میں پکی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو. جیسا شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا اوحیٰ الی النحل، کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. حالانکہ جبرائیل لے کے وحی نہیں ہے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ایک بات ڈال دی، اس کے عادت میں ایک بات ڈال دی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحیٰ الی النحل، کہ ہم نے وحی کی نحل کی طرف. اسی طرح یہاں پہ بھی لقمان جو ہے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ میں نے تمہیں حکمت دی ہے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، القاء کر دی، ان کو الہام کیا. اسی طرح ممکن ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں سے کہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ان کے دل میں ڈالی گئی ہو کہ یہ تم نصیحت اور واعظ کرو اپنے بیٹے کو. وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، والدین کے معاملے میں. والدین اصل میں والدین تھا، نون جو ہے مضاف الیہ کی وجہ سے گر گیا. بِوَالِدَيْهِ، ہی کی ضمیر انسان کے لیے، ہی کی ضمیر انسان کے لیے. بِوَالِدَيْهِ، والدین کے لیے یا والدین کے حق میں ہم نے انسان کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ حملت ہو، وہ وصیت کے الفاظ تو آگے ہیں، انشکر لی والدیک. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ وصیت ہم نے کیوں کی انسان کو. وجہ یہ ہے حملت ہو. حملت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. حملت، اس نے اٹھایا. حملت، اٹھایا. اس کو، کس کو؟ انسان کو، انسان کے بچے کو. امہ، اس کی ماں نے. وہنن،
वहन का माना अगले दिन पढ़ा है हमने, वहन का माना कमजोरी, वहन का माना इन औहनल बयूत इला बैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। उसकी माँ ने उठाया उसको वहनन, ज़ोफ की हालत में, कमजोरी की हालत में, अला वहन, कमजोरी पे कमजोरी की हालत में। और आपको मालूम है कि जब औरत को हमल होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है, पहला महीना कैसे गुजरता है, दूसरा कैसे है, तीसरा, जैसे जैसे वक्त गुजरता है माँ के लिए बोझ ज्यादा बनता जाता है, तकलीफ ज्यादा होती जाती है, कमजोरी बढ़ती जाती है और उसकी तबीयत पहले से ज्यादा मुजमहल होती जाती है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया भी कमजोरी पे कमजोरी उठा के तो माँ ने तुम्हारी हिफाजत की, माँ ने तुम्हारी परवरिश की, माँ ने तुम्हारा उठाया तुम्हें वाहन अला वाहन। और फिर फरमाया व फिसालहू फी आमैन, फिसाल, फिसाल क्या है, फसल किसे कहते हैं किताबों में, फसल पहली, दूसरी फसल, तीसरी फसल, चौथी फसल। फसल का माना अलग करना किसी चीज, फसल का माना एक मजमून एक फसल में आ गया, दूसरा मजमून है तो उसके लिए दूसरी फसल बनाते हैं, दो मजमूनों को अलग अलग करने वाली चीज जो है वो फसल है। फिसाल है मस्दर, फिसाल का माना अलग करना, छुड़ा देना। फिसाल हो बच्चे को छुड़ाया, क्या चीज छुड़ाई बच्चे की, दूध पिलाना, बच्चे का दूध छुड़ाया। फिसाल हु की ज़मीर इंसान की तरफ, फिसाल हु, और उसका दूध छुड़ाना फी आमैन, आम का माना साल, आमैन 2 साल, 2 सालों में उसका दूध छुड़ाना मुकम्मल हुआ। 2 साल उसको लगे दूध छुड़ाने में, और दूध पिलाने के दौरान भी तुम्हारी माँ ने ज़ोफ पे ज़ोफ उठाया, तकलीफ बर्दाश्त की, कमजोरी उठाई, मुजमहल रही, इतनी खिदमत की तुम्हारी माँ ने। 2 साल तो उसको लग गया दूध छुड़ाने में, 2 साल दूध पिलाती रही अपनी जान से, अपने जिस्म से तुम्हारी परवरिश की उसने, खुद बेआराम रही, तुम्हें आराम पहुंचाया, खुद बीमार रही, तुम्हें सेहतमंद रखा, खुद जागती रही, तुम्हें सुलाया, खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया पिलाया। फरमाया कि जब तक हमल था, जब तक भी माँ ने तुम्हारे लिए तकलीफ पे तकलीफ उठाई, मुसीबत पे मुसीबत उठाई, बीमारी पे बीमारी बर्दाश्त की, और जब तक तुम दूध पीते रहे तब भी मुजमहल रही, तुम्हारी खिदमत करती रही, तुम्हारी निगहदाश्त की उसने, तुम्हारी निगरानी की, तुम्हारी हिफाजत करती रही। अनिश्कुर ली वाले वालिदैक, उसका नतीजा ये है, उसका तकाजा ये है, अनिश्कुर ली, सबसे पहले तो मेरा शुक्र करो, सबसे पहला हक तो अल्लाह का है, जिसके अमर से, जिसके हुक्म से अल्लाह ताला ने सही सालम इंसान को बनाया। अल्लाह ने अपनी नेमतें दी इंसान को, आंख दी, दिल दिया, कान दिया, दिमाग दिया, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उसके बाद वाले वालिदैक, जो इंसान के दुनिया में आने का सबब बने, इंसान के वजूद का सबब जो बने, वालिद भी और वालिदा भी दोनों, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे शुक्र अदा करने के बाद तुम्हारे वालिदैन का तुम पे सबसे ज्यादा हक है कि उनका शुक्र अदा करो। अल्लाह के एहसान के बाद और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन है पूरी उम्मत के, उनके बाद अगर इंसानों में से कोई इंसान का सबसे ज्यादा मोहसिन है तो वो इंसान के वालिदैन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के लिए ये दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी, जिस तरह मुझे पाला उन्होंने, जिस तरह मेरी रब का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, कि वो भी रब का माना होता है पालनहार, परवरिश करने वाला, पालने वाला। अल्लाह भी सारी दुनिया का पालने वाला है और अपनी औलाद को पालने वाले उसके वालिदैन हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज इस्तेमाल किया, कमा रब्बयानी, जिस तरह मुझे पाला इन्होंने, सगीरा, छोटी उम्र में। वालिदैन के बड़े हकूक रखे हैं अल्लाह ताला ने,
جہاد کے لیے آدمی نے جانا چاہا، فرمایا کہ تیری ماں ہے، ہاں یا رسول اللہ ماں ہے، اکیلی ہے، فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، تیری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تیری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے تمہاری، تم ماں کی خدمت کرو جا کے۔ اور پھر یہاں بھی والد کا جتنا حصہ ہے اللہ نے بڑے عدل و انصاف سے کام لیا، انسان بچے کی پیدائش کے معاملے میں جتنا حصہ والد کا ہے اتنا والد کو دیا، جتنا ماں کا ہے اتنا ماں کو دیا۔ یہ نہیں کہا وہ تو عورت ہے، وہ تو تابع ہے، وہ تو کمزور ہے، وہ تو ضعیف ہے، لہذا اس کا حق مار لیا جائے۔ صحابی نے آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا محتاج کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ، اس لیے کہ وہن پہ وہن تو ماں نے اٹھایا، تکلیفیں تو ساری ماں نے برداشت کی، لیکن چونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ڈسٹرب نہیں کیا جس نظام کے بغیر گھر چل نہیں سکتا، اس نظام کو قائم اور برقرار رکھا۔ فرمایا کہ تیرا بہترین جنت کا دروازہ تیرا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا توازن رکھا ہے اسلامی تعلیمات میں، ایسا عدل اور انصاف سے قائم لیا ہے، اس طرح جکڑ کے رکھ دیا پورے خاندانی نظام کو۔ خاندانی نظام کو اللہ نے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، اولاد پہ اتنے حقوق رکھ دیے کہ اولاد جو ہے وہ بانی نہیں سکتی والدین کی اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش کی جائے۔ اگر ماں باپ خود جاہل ہوں، خود قرآن نہ پڑھا ہو، خود اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوں، ظاہر ہے اولاد بھی ویسی نافرمان بنے گی۔ لیکن اگر انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کی گئی، ان کی تعلیم دی گئی، انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا حقوق رکھے ہیں والدین کے اولاد پہ، تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اولاد نافرمان ہو، اولاد ماں باپ کو پریشان کرے۔ اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی سزا مؤخر کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں انسان۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اولاد والدین کی نافرمان ہے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ ماں باپ خواہ کتنا ہی زیادتی کیوں نہ کریں یا کتنا ہی انسان کے اعتبار سے ماں باپ زیادتی نہیں کرتے، لیکن اگر کسی معاملے میں اولاد پہ کوئی زیادتی ہو بھی جائے، ماں ایسی بات بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے کہ باپ کے دل میں یہ بات آئے کہ بیٹے نے مجھے یہ بات کیوں کہی۔ باپ کہہ نہ سکے اولاد کو، اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب اولاد نے خرچ دے رہی ہے، ماں باپ کو سرپرستی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ایسی بات بھی نہ کہو کہ باپ زبان سے بات نکالنا تو نہ چاہے لیکن اس کے دل میں آ جائے کہ میری اولاد کیسی ہے، میری اولاد نے مجھے یہ بات کیوں کہی۔ اور یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ بھی بڑی اہم ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پہلی آیت کے ساتھ کیا، شرک والی آیت کے ساتھ، انشکر لی والے والدیک، شکر کرو میرا۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی بڑی قابل توجہ ہے، بعض اوقات لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقابل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے ہیں، حقوق العباد بندوں نے معاف کرنے ہیں، لہذا حقوق العباد جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، حقوق العباد تو ہر انسان کو پورے کرنے چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے نماز روزہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ بندوں کے حقوق کا درجہ پہلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے انشکر والے والدیک ولی، اللہ نے اپنا نام پہلے رکھا ہے، انشکر لی، پہلے میرا شکر کرو، پھر والے والدیک کہا ہے۔ اور پھر یہ بات اصول کی ہے، ضابطے کی ہے، جس آدمی کے احسان زیادہ ہوں گے اتنے اس کے حقوق زیادہ ہوں گے۔ والدین کا حقوق ساری مخلوق سے زیادہ ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، اقربا سے، رشتہ داروں سے، سب سے زیادہ حقوق والدین کے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ والدین کے احسانات زیادہ ہیں انسان پہ، اور والدین سے بھی زیادہ احسانات کس کے ہیں انسان پہ؟ اللہ کے، لہذا اللہ کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے بندوں سے، حقوق اللہ جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں حقوق العباد سے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں حقوق العباد کو ویسے ساقط کر دیا
کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کہیں ماں باپ، اللہ سے شرک کرنے کا حکم دے تمہیں، تو والدین کے حقوق ثابت، والدین کا حق ختم۔ اگر حقوق العباد اہم ہوتے یا اللہ کے حقوق سے زیادہ ہوتے تو اللہ ساقط نہ کرتے والدین کا حق۔ والدین کا حق ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کے رسول کی نافرمانی میں نہیں۔ جس معاملے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی بڑے آدمی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ ملک کا امیر ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، چچا ہے، بڑا آدمی ہے، حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، استاد ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس معاملے میں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس بڑے آدمی کا حق ساقط ہو جائے گا۔ ایک لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک آدمی کو امیر بنایا اس لشکر کا، اور کسی موقع پہ اس امیر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ جلائی اور کہا کہ اس آگ میں چھانگ لگاؤ، اس آگ میں کود جاؤ۔ اب کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اس میں کہ کرنا چاہیے، اس کے امیر ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرے یا نہ کرے، اختلاف ہوا اس بارے میں۔ کچھ نے کہا کہ اس کی بات ماننی چاہیے، یہ امیر ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو آگ کا عذاب نہ دے۔ لوگ جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے اس آگ میں کود جاتا وہ جہنم میں جاتا۔ امیر کا حق ساقط ہو گیا اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیا ہے۔ اسی طرح والدین اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں، شوہر اپنی بیوی کو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو بیوی پہ واجب ہے اللہ کے رسول یا اللہ کی بات مانے، شوہر کا انکار کرے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جو ہے عورت کی جنت اور جہنم ہے، اگر شوہر کو راضی رکھے گی تو جنت میں جائے گی، اگر اس کو ناراض کرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو عورت سال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا وہ جنت میں گئی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو عورت نمازیں پانچوں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو راضی رکھے، وہ جنتی عورت ہے۔ یہ ساری اس کے لیے باتیں ہیں کہ وہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا عورت کو تو اسے حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ شوہر اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو عورت کو انکار کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق جو ہے وہ سارے حقوق سے بالا ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں تمام حقوق ساقط ہو جائیں گے، خواہ والدین ہو، خواہ شوہر ہو، خواہ پریزیڈنٹ ہو، خواہ پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کا حکم نہ ماننا فرض ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا واجب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، وَإِن اور اگر جہادا کا معنی کوشش کرنا، اس کا مادہ ہے جیم ہا دا، جہادا اس نے جد و جہد کی، اس نے کوشش کی۔ ان جہادا اگر وہ دونوں ماں بھی اور باپ بھی مل کے کا تیرے اوپر زور لگائیں، تیرے اوپر کوشش کریں، کس بات کی؟ الا ان تشرکا، اس بات پہ کہ تو شرک کرے، بھی میرے ساتھ، ما موصولہ ہے یہاں پہ، جو کہ لیسا نہیں ہے، لکا واسطے تیرے، بہی ساتھ اس کے علم، یعنی اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا، اللہ فرماتے ہیں ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، تیرے علم میں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی جواز ایسا نہیں، کوئی سبب ایسا نہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور واقع نہیں ہے، ساری دنیا سے انسان تلاش کرتا رہے، علم کی کوئی دلیل نہیں ہے اس بارے میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ توحید کی ہزاروں دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، شرک کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے،
ہاں جی اپنے رسم و رواج میں دیکھا ہے، یا فلاں جاتے ہیں دربار پہ یا سیکھ ٹھہراتے ہیں اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں اس کے لیے اگر تیرے ماں باپ زور بھی لگا لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جاہدا پورا زور لگا دے، اللہ فرماتے ہیں فلا تطعہما، فلا تطع، لا تطع کون سا فعل ہے؟ نہیں کا، لا تطع مضارع کے ساتھ لا آ گیا، لا تطع نہیں ہے، لا تطع نہ اطاعت کر، ہما ان دونوں کی۔ اگر شرک کے لیے پورا زور لگائیں کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں فلا تطعہما، ان دونوں کی اطاعت نہ کرو، نہ ماں کی مانو نہ باپ کی مانو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں توازن رکھا ہے، اتنا توازن ہے، اتنا اعتدال ہے، نہ اس میں غصہ ہے نہ انتقام ہے نہ بے اعتدالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی شریعت کے معاملے میں تو بات نہ مانو، لیکن اس کے باوجود صاحب ہوما، صاحب ان کو اپنا صاحب سمجھو، دونوں کو، ہما پھر دنیا میں معروفاً، معروف طریقے کے مطابق، یعنی جو معروف احکام ہیں، جانے پہچانے احکام ہیں والدین کے لیے، ان معروف قاعدوں کے مطابق، ان معروف نصیحتوں کے مطابق، ہدایات کے مطابق ان والدین کی عزت کرتے رہو۔ اگر وہ شرک کرتے ہیں اور تمہیں بھی شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو ان سے نفرت نہیں کرنی، اگر تم ان کا خرچ دیتے ہو تو خرچ نہیں روکنا، اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بیمار پرسی کرنی ہے، ان سے قطع تعلق نہیں کرنا، ان کی خدمت کرنے میں کوئی فروگزاشت نہیں کرنی، دین کی بات تو نہیں ماننی، دین کے معاملے میں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ لا تطعہما، بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، ان کی فرما برداری نہ کرو، لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اولاد جو ہے ماں باپ سے نفرت کرنے لگے، قطع تعلق کر لے، یا ان سے انتقام لے، یا ان سے زبردستی کرے، کوئی ہاتھا پائی کرے، یا لڑائی جھگڑا کرے۔ میں یہ کام نہیں کرتا۔ مشرک ہیں تب بھی ان کے ساتھ صاحب کا، ساتھی کا، عزت کا، احترام کا معاملہ رکھو، صاحب ہوما، ان کو ساتھ رکھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور ان کی جو خدمت تمہارے ذمہ ہے وہ کرتے رہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے ایک اور قاعدہ کلیہ بتا دیا، واتبع کون سا فعل ہے؟ اور پیروی کر، امر کا ہے، واتبع اور اتباع کر، پیروی کر، سبیلا اس راستے کی، من جو شخص، انابا، اناب کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا، انابا۔ نواب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو بڑے نواب زادے اور نواب ہیں۔ نواب کا معنی ہوتا ہے جس آدمی کی طرف رجوع کیا جائے، نواب۔ اناب کا معنی رجوع کیا، اس نے رجوع کیا۔ انابا جو رجوع کرے، الیہ میری طرف، ماں باپ کی بات نہ مانو دین کے معاملے میں، البتہ اس آدمی کی راہ تم اختیار کر سکتے ہو، من انابا الیہ، جو میری طرف آنے کی دعوت دے، جو یہ حوالہ دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا رسول کا حکم ہے، حضرت صاحب کا، پیر صاحب کا، امام صاحب کا، عالم صاحب کا، فاضل صاحب کا، یہ نے فرمایا، اس نے فرمایا، اس نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے۔ من انابا الیہ، جو میری طرف لے کے آئے، تمہیں میرے راستے پہ لائے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس دوسری بات نہیں ہے، کوئی جھگڑے میں پڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا سیدھا سیدھا راستہ ہے، اگر انسان قرآن کو فالو کرتا رہے تو جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ من احسن قولا ممن دعا
اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو دعوت اللہ کی طرف دے، اپنی طرف نہ دے، اپنے آپ کو نہ پجوائے کہ میرے نام کی نظریں نیازیں دو، میرے نام کی چڑھاوے دو، یا حضرت صاحب کے نام کی چڑھاوے دو، کسی دوسرے کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی طرف بلائے کہ لوگوں آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بات سنو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی آیات ہے، اللہ کے ارشادات ہیں، اللہ کے رسول کی بات، بس دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور یہ ایک انسان کی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے یہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا کیوں نام نہیں لیا، ویسے تو اطاعت اور اتباع جو ہے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی نہیں، لیکن سارے لوگ تو علم نہیں رکھتے، اور پھر یہ ایک انسانی مزاج کی کمزوری کہہ لیجئے، انسان کی عادت کہہ لیجئے کہ وہ اپنے سامنے کسی آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کو ماڈل سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا باپ ہے، نیک ہے، اچھا ہے، پرہیزگار ہے، انسان کی نگاہوں میں ویسے ہی باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، انسان کہتا ہے جیسا میرا باپ ہے ویسا دنیا میں کسی کا باپ نہیں، میں تو ویسے کروں گا جیسے میرا باپ کرتا ہے، جیسے میری ماں نے مجھے سکھایا ہے۔ ایک انسان ذہن میں اپنے سامنے جیتی جاگتی تصویر کو دیکھ لے تو انسان اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے بڑا پسند ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کو پسند کرو، اس آدمی کی اتباع کرو، اس آدمی کا راستہ اختیار کرو، من اناب الیہ، جو تمہیں میری طرف لے کے آئے، بھٹکائے نہ راستوں میں، نہیں جی حضرت صاحب کے پاس چلو، نہیں جی فلاں پیر صاحب کے پاس چلو، نہیں جی فلاں امام صاحب کے پاس، یا فلاں آدمی کے عالم صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ بتائیں گے راستہ۔ ایسے نہیں، فرمایا کہ وہ اس آدمی کی اتباع کرو، اس آدمی کو اپنا ماڈل بناؤ، اس آدمی کی پیچھے چلنے کی کوشش کرو، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، جو میری طرف لے کے آنے والا ہو تمہیں کہ بھائی اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی بات مانو۔ ثم الیہ مرجعکم، ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا مرجع، تمہارا رجوع، تمہارا لوٹنا، تمہارا پلٹنا میرے پاس ہوگا۔ فَأُنَبِّئُ، پس انبئو، نبا کا معنی خبر، انبا خبریں، انبئو میں خبر دوں گا تم کو، میں بتاؤں گا تم کو، بما ساتھ اس چیز کے، کن تم تھے، تعملون تم عمل کرتے، جب تم میرے پاس آؤ گے۔ آخر بات وہی ہے کہ آخرت آنی ہے، دوبارہ انسانوں نے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرنی۔ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری نصیحتیں کرنے کے بعد وہیں پہ اس کو سم اپ کر دیا کہ بھائی تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو کوئی بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے پاس آؤ گے، دیکھ لوں گا، حساب لے لوں گا کیا کر کے آئے، ڈنڈے مارنے کی، پولیس بٹھانے کی، اور عدالتیں بنانے کی، یا یہ ڈراوا وہ ڈراوا، اس طرح کی بات ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مرضیوں کو کرتے ہو کرو، نہیں کرتے نہ کرو، لیکن مرضیوں کو میرے پاس آؤ گے بتا دوں گا کیا کر کے ہے۔